پنڈی سے ہی میں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، کیونکہ پولیس میں نے بہت بعد میں آ کے جوائن کی ہے۔ میں مر رہا تھا اور میرے عہد کے ادیب تصویر لے رہے تھے میری بے بسی کے ساتھ۔ جہانے شعر میں کسرے خیال ڈالوں گا، میں لفظ کن کی حقیقت سمجھ نہیں پایا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ماجد مرزا صاحب کے پاس۔ ماجد مرزا صاحب کون ہیں یہ ان سے آج جانیں گے۔ آپ کو پہلے یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب پولیس کا نام جب ہمارے ذہن میں آتا ہے یا ہم سوچتے ہیں یا وہ نام کہیں بھی گردش کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دل اور دماغ پہ جو تصویر نمایاں ہوتی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہوتی ہے، اذیت ناک ہوتی ہے، وہ صلاح الدین کے حوالے سے ہو یا اس سے جڑے ہوئے کوئی بھی کردار ہو۔ لیکن اسی محکمے کے اندر ماجد مرزا صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ میں فرض شناسی کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی ہیں۔ شاعر کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج ماجد مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے آج گفتگو کریں گے۔ ماجد صاحب، اپنی لائف کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اردو پوائنٹ کی انتظامیہ اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی سے ہی ہے اور راولپنڈی میں ہمیں رہتے ہوئے تقریباً 70 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ علاقہ آباد کیا ہے اور پنڈی سے ہی میں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ گارڈن کالج سے جو ہے وہ میں نے ماسٹرز کیا اردو میں اور پنجاب یونیورسٹی سے تھرو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں تک شاعری کی بات ہے تو شاعری جو ہے وہ میری 2004 میں سٹارٹ ہوئی ہے۔ تقریباً لکھتے ہوئے مجھے اب 16-17 سال ہو چکے ہیں اور اس دوران مختلف استاذہ کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ بھی رہا اور ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ اسپیشلی گارڈن کالج کے اندر امجد زیاد صاحب، پروفیسر زاہد نویس صاحب، پروفیسر شہباز صاحب، یہ سٹارٹ میں تھے لوگ جو جن سے اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی لیتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گارڈن کالج کا جو میگزین تھا وڈوڈین کے نام سے ابھی بھی چھپتا ہے، اس میں جو ہے وہ 2004 سے لے کے 2006 تک لگاتار میرا کلام آتا رہا۔ اچھا، یہ پولیس کا جو ایک پنجاب پولیس کا اسپیشلی ایک ملازم تھا، یہ شاعر کیسے بنا؟ شاعر پہلے کا تھا، ملازم بعد میں بنا۔ اچھا، تو کیونکہ پولیس میں نے بہت بعد میں آ کے جوائن کی ہے۔ 2004 میں جو ہے وہ میری شاعری کی ابتدا ہوئی تھی، جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی پولیس میں آ کے جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میز پیدا ہوئی ہے اور اس میں مزید بہتری آئی ہے، اور بہتری اس طریقے سے آئی ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، کیونکہ میں تجربات کی بات کروں گا، میں کتابوں کی بات نہیں کروں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر یہ بھی چیزیں ہوتی ہے کہ ہم پڑھی لکھی باتیں جو ہے وہ رٹتے ہیں اور اسی کو آگے سے آگے ایسے آگے کاپی پیسٹ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر بیسیکلی خود کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اور اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں سوری سے۔ تو میں وہ چیز کہوں گا جو میرے اوپر بیتی ہے اور جو میں نے جن چیزوں سے سیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پولیس کے اندر آ کے مجھے مضامین کی بہتات ملی ہے، مطلب ہر 5 منٹ کے بعد، ہر 6 منٹ کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب شاعر کے سامنے ہوتا ہے تو وہ ایک حساس دل بھی رکھتا ہے، اس کے اندر رب کی طرف سے ایک دی ہوئی قوت بھی موجود ہے جس کو وہ ایک دم سے اس چیز کو کیپچر کر کے نظم بنا سکتا ہے، غزل بنا سکتا ہے، کتاب کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو جب یہ واقعات میرے سامنے ہوتے ہیں اور جو ہو رہے ہیں تو وہ پھر شاعری کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی تاریخ ہے، کیونکہ سب سے بڑی ایک بے ادبی بھی ادب کے اندر یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم واقعات کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک شاعر تو بہت حساس دل کا مالک ہوتا ہے، تو آپ ایک شاعر ہونے کے ساتھ کسی اور فیلڈ کو جوائن کرتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ کیونکہ پنجاب پولیس کا نام، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا، کہ بڑا خوفناک۔ اس حوالے سے آپ سے صرف یہ کہوں گا، ایک تو قسمت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہی سمجھ لیں کہ دار روٹی سے میں لکھی ہوئی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ اس حوالے سے بھی اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے کہ میرے فادر جو ہے وہ انسپیکٹر ریٹائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو پنجابی دی ایک مثال بن جاتی ہے کہ جدی پشتی پولیس والا، ٹھیک ہے، میں اس حوالے سے بھی وہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی خاص بیسیکلی جو ہے وہ خواہش تھی کہ میں پولیس میں ہوں، تو وہ آ گیا۔ اور ایک اور آپ نے جو سٹارٹ میں ایک بات کی ہے کہ پنجاب پولیس کا جو خاکہ مائنڈ میں ابھرتا ہے، اصل میں بات غلط رپورٹنگ کی بھی ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز کو جو ہے وہ بار بار غلط دکھانا شروع کرتے تو وہ آپ کے مائنڈ کے اوپر جو ہے وہ نقوش چھوڑ جائے گی۔ وہ ایک مشہور فلسفی ہے، اس نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اچھا، آپ نے ایک جو اپنی شاعری کو ہے یہ جاری رکھا، اور بلکہ سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہم نے آپ کی دیکھی کہ آپ نے پولیس کے محکمے کو بہتر کرنے کے لیے ایک سانگ بھی لکھا، تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔
ہاں جہاں تک شاعری کی بات ہے تو شاعری کے حوالے سے میری 2 کتابیں ابھی تک جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں. پہلی کتاب 2014 میں محبت در تنہائی کے نام سے آئی تھی, اور اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا نیوز کا ایک پروگرام ہے مذاکرات, اس میں لگاتار 1.5 سال میرے اشعار پڑھے جاتے رہے ہیں مجھے بتائے بغیر. ٹھیک ہے, یہ بھی اس میں تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو سن رہے ہیں ان کو یہ چیز اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. تو بعد میں خیر جو بھی تھا اس کے سچویشن جو بھی بنی, اور جہاں تک اس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو جاری رکھنے کی, وہ اس طریقے سے جاری ہے کیونکہ پہلی کتاب 2014 میں آئی ہے محبت در تنہائی کے نام سے, اور دوسری آ گئی واجد کے نام سے. ٹھیک ہے, تو اب 2 کتابیں جو ہیں وہ میری منظر عام پہ آ چکی ہیں. تو سانگ کے حوالے سے جو سانگ تھا وہ میں نے بنایا تھا, اس کے اوپر ورک جو ہے تقریباً 1 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا. اچھا, آیا تو ہے یہ جون کے مہینے میں 2019 کے جون میں, لیکن میں نے 1 سال پہلے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اور اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو پولیس کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے اور جو حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے, مطلب اس حوالے سے اتنی زیادہ تنقید ہے کہ اگر پولیس کے اندر اچھا کام بھی ہوتا ہے تو اس کو تو پہلی بات ہے کہ پروموٹ کیا ہی نہیں جاتا, دکھایا ہی نہیں جاتا, اور جو غلط چیز ہوتی ہے اس کو بار بار بریکنگ نیوز کے طور پہ چلایا جاتا ہے. تو ایک پولیس کا حصہ ہونے کی حیثیت سے اور حقائق کے بالکل قریب ہونے کی وہ جو پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے, تو وہ میرے سامنے وہ چیزیں تھیں. تو میرے دل کے اندر سیدھی سی بات ہے وہ کوڑتا تھا کہ یار یہ غلط ہوتا ہے, کیونکہ چلیں پبلک کے سامنے نہیں, جہاں پہ دوستوں کی محفل ہوتی تھی وہ بھی بار بار یہ چیز کہتے ہیں یار پولیس ہے کر گئی پولیس ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا, صرف ایک غلط چیز کو بیان کیا. وہ جو میرے جذبات تھے وہ ایک سانگ کی شکل میں آ گئے. خیر اللہ کا کرم ہوا اپنے طور پہ میں نے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو کیا تھا, تو وہ اس کی میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی جو میں اس وقت کر سکتا تھا اویلیبل سورسز کے حوالے سے. تو وہ لیکن مجھے اس کا جو رسپانس ہے اللہ پاک کے کرم سے بہت اچھا آیا, اور سی پی او صاحب پنڈی کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ مجھے بلایا اور بڑا اپریشیٹ کیا, نقد انعام دیا, اس کے بعد سرٹیفکیٹ دیا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسپیشلی طور پہ انہوں نے جو ہے وہ آئی جی صاحب سے جو ہے وہ میرے لیے درخواست کی کہ اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے, مزید پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. پھر حاجی صاحب نے جو ہے وہ بھی CC1 کا اعلان کیا اور نقد انعام کا بھی کیا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ماجد صاحب کہ ہمارا جو نوجوان ہے خاص طور پر وہ شاعری سے دور ہوتا جا رہا ہے, اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اصل سب سے بڑی بات جو ہے یہ ہے وہ یہ ہے جو میں نے نوٹ کی ہے کہ تحقیق کی کمی ہے اور مطالعے کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہم اسی چیز کو سچ سمجھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے. ہم لوگوں میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے اور دوسرا ٹائم بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم روٹی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ پس دیوار کیا ہو رہا ہے, وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے. اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے اوپر چلنے والی کوئی بھی خبر 90% نہیں تو 80% کم از کم ضرور سچ سمجھی جاتی ہے. بالکل ایسے, جبکہ ہر بندے دوسرے کو پتہ ہے کہ میڈیا اس ٹائم جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے. آپ کو میرے خیال میں اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ کسی بھی چیز کو کہاں سے بنا سکتے ہیں. یہاں تک ہو گیا کہ آپ حکومتیں بنا سکتے ہیں اور حکومتیں گرا سکتے ہیں, یہاں تک معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مطالعے کی ان کی کمی ہے. دوسرا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس حقائق تک اپنے آپ کو لے کے جائیں. اور تیسری جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شعر کا ادراک ہے, جو فہم ہے, وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور بدقسمتی سے اب شعر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے جو اس کو جدیدیت کا نام دے رہے ہیں اور اس کی کبھی ٹانگیں توڑ رہے ہیں, کبھی اس کے بازو توڑ رہے ہیں, کبھی اس کو اپاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک مشاعروں کے حوالے سے بھی ایک تلخ حقیقت جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص نے جس کو یہ سمجھ لیں کہ 10 دن نہیں ہوئے کہتے ہوئے, ٹھیک ہو گیا, تو اس نے 10 سے 12 بندے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, وہ مشاعروں میں جا رہا ہے اور ان 10-12 بندوں کا کام صرف یہ ہوتا ہے واہ واہ کرنا, چاہے ان کو سمجھ ہی نہ کک پہ لینا پڑے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بے تکے اور بے ہنگم قسم کی شاعری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. شاعر انقلابی بھی ہوتا ہے اور شاعر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس حوالے سے آپ ہمارے نوجوان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاعر کرتا ہے. دیکھیں, میں ہر بندے سے بار بار ایک بات کہتا ہوں جب بھی میرے اس حوالے سے میرے سے کوئی کویسچننگ ہوتی ہے کہ اقبال قبر سے اٹھ کے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ مجھے پڑھیں. اقبال نہیں اٹھ رہا اور نہ یہ کہہ رہا کہ مجھے پڑھیں, آپ اس کو پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے جو بھی فیض ہو گیا, جو بھی بڑے بڑے نام ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے ان کو کچھ چیزیں دی گئی تھیں اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنی طرف سے جو ہے وہ پورا حق ادا کیا ہے. اور جو قاری ہے, جو پڑھنے والا ہے, پھر وہ بھی ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہے اور ان کو پڑھ رہا ہے اور ان کی عزت کر رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ موجودہ وقت کے اندر بھی آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ فیس بک کے اوپر یا میڈیا کے اوپر کوئی بھی اگر اقبال کے اوپر تنقید کرے تو ہم اس کو اپنا ذاتی معاملہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اقبال کو ایک جگہ پہ سیٹ کر لیا کہ یہ ہمارا ولی ہے. شاعر بعد میں ہے, ہمارے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ چکی ہے, لیکن وہ ایسے نہیں بیٹھی, اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعر کردار ادا کرتا ہے, لیکن قاری کا کام یہ بنتا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ قاری کی مینٹلی طور پہ گرومنگ کی جائے, اس کو یہاں تک لایا جائے کہ یار یہ شعر ہی
اور یہ شعر نہیں ہے، پہلے اس کو اس لیول تک لایا جائے. اور پھر یہ جو بھانڈ ٹیپ مشاعرے ہیں، سوری ٹو سے، مجھے پتہ ہے اس میں بھی بڑے اختلافات آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے جو سننے والے ہوں یا دیکھنے والے ہوں مجھے بھی وہ صلواتیں پڑھیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کریں، لیکن حقائق لوگوں کے کم از کم سامنے آنے چاہیے. یہ جو ہیں ان لوگوں کو کم از کم ایک سائڈ لائن پہ کرنا چاہیے، اور جو جینون لوگ ہیں، جو واقعی ہی جینون ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں اس کو 1.5 سال 2 سال ہو گئے، مجھے وہ کلیئر وقت یاد نہیں ہے. تو شاکر شجاع آبادی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ رحیم یار خان والی جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ ان کو حبیب جالب کا خطاب دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کس مشکل میں رہے ہیں. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو جینون لوگ تھے، لیکن جب ان کے اوپر وہ برا وقت آیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بلکہ جو جا رہے تھے وہ فوٹو سیشن لے رہے تھے. جو جا رہے تھے وہاں پہ جا کے فوٹو سیشن ہو رہا تھا کہ پھول دیے اور ساتھ فوٹو لے لی، اور اس طریقے سے اس چیز کو لیا جا رہا تھا، اور سچائی کی طرف کوئی نہیں آ رہا تھا. اس وقت میں نے وہ شعر کہا تھا اپنا، اور جو کافی لوگوں کو برا بھی لگا تھا کہ میں مر رہا تھا اور میرے عہد کے ادیب، میں مر رہا تھا اور میرے عہد کے ادیب تصویر لے رہے تھے میری بے بسی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اس واقعے کو بھی میں نے وہ شعر کی صورت میں وہ قلم بند کر دیا تھا. تو یہ چیز ہے کہ جینون لوگوں کو سامنے لائیں، جو جینون ہیں، بہت سے ہیں جو بیچارے غریب ہیں، جو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کتاب لا سکیں، اور جو فیک لوگ ہیں جن کے پاس اپنا کخ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کتابوں پہ کتابیں لا رہے ہیں. جی آپ کو اس وقت ہمارے ویورز بھی سن رہے ہیں، اس کے علاوہ اعلیٰ عہدیداران بھی آپ کو سن رہے ہوں گے، تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. پنجاب پولیس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات جو ہیں ناگزیر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اسٹارٹ میں اپنے انٹرویوز میں بھی جو ہے وہ پولیس کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی، اور پولیس کے حوالے سے بھی کافی باتیں کی ہیں کہ غلط طریقے سے رپورٹنگ کی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. میں بار بار ایک ہر فارم کے اوپر جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں پہ پولیس کی غلطیاں آپ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں، تذلیل مت کریں. بہتر. تذلیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں فوج، جس کو آپ ہماری فوج ہے، اگر وہ فوج نہیں ہے تو میرے خیال میں ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہماری فوج ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مانیں کہ یہ ہماری پولیس ہے، اس چیز کو مانیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اداروں کی تذلیل کرنا شروع ہو جائیں گے تو ملک کے اندر رٹ قائم نہیں ہو سکتی. جب ہر بندہ اٹھ کے پولیس کے گریبان تک آ جائے گا تو یہ یاد رکھیں وہ آج ہمارے گریبان تک آ گئے تو اس کے لیے آپ کا گریبان کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کہ اگر وہ سرکار کو چیلنج کر سکتا ہے تو باقی کو بھی کر سکتا ہے. دوسری سب سے مین چیز کہ میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو افسران ہیں اس وقت جو لگے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی بھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا. وہ جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب غلط کوئی بندہ غلط تسلیم کر لے تو میرے خیال میں پھر ہمیں اس کو بہتر کرنے کی طرف جانا چاہیے. پنجاب پولیس بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ جی جا رہی ہے. چلیں ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس وقت آپ کا کلام سننا بھی چاہیں گے، تو ہماری خواہش بھی ہے، آپ سے التماس بھی ہے کہ اپنا کوئی پسندیدہ کلام جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ایک ٹائٹل کا کلام ہے اور صوفی بھی ہے، وہ قارئین کی اور ناظرین کی نظر. تمہارے عشق کی لو میں دھمال ڈالوں گا، تمہارے عشق کی لو میں دھمال ڈالوں گا، تمہیں خبر ہے کہ کتنی کمال ڈالوں گا. تمہارے عشق کی لو میں دھمال ڈالوں گا، تمہیں خبر ہے کہ کتنی کمال ڈالوں گا. یہ جنوں انسو ملائک بھی سرخ ہو جائیں گے، یہ جنوں انسو ملائک بھی سرخ ہو جائیں گے. فلک کی گود میں ایسا سوال ڈالوں گا، یہ جنوں انسو ملائک بھی سرخ ہو جائیں گے. فلک کی گود میں ایسا سوال ڈالوں گا، ہمارے خون سے حق کی صدا ہی نکلے گی، ہمارے خون سے حق کی صدا ہی نکلے گی. قدیم یاد میں تازہ مثال ڈالوں گا، ہمارے خون سے حق کی صدا ہی نکلے گی. قدیم یاد میں تازہ مثال ڈالوں گا. افق کے پار کی باتیں زمیں بتائے گی، افق کے پار کی باتیں زمیں بتائے گی. جہان شعر میں کثرے خیال ڈالوں گا، افق کے پار کی باتیں زمیں بتائے گی. جہان شعر میں کثرے خیال ڈالوں گا. میں لفظ کن کی حقیقت سمجھ نہیں پایا، میں لفظ کن کی حقیقت سمجھ نہیں پایا. صنم قدے میں اذان بلال ڈالوں گا، میں لفظ کن کی حقیقت سمجھ نہیں پایا. صنم قدے میں اذان بلال ڈالوں گا. ہر ایک سطر میں آئے گا انقلاب نیا، ہر ایک سطر میں آئے گا انقلاب نیا. شکم کی آگ میں رزق حلال ڈالوں گا، ہر ایک سطر میں آئے گا انقلاب نیا. شکم کی آگ میں رزق حلال ڈالوں گا. زمین ذات بھی تڑپے گا ایک دن ماجد، زمین ذات بھی تڑپے گا ایک دن ماجد. ورق پہ حسن کا ایسا جلال ڈالوں گا، زمین ذات بھی تڑپے گا ایک دن ماجد. ورق پہ حسن کا ایسا جلال ڈالوں گا. یہ جنوں انسو ملائک بھی سرخ ہو جائیں گے،
یہ جنوں انسوں ملائک بھی سرک ہو جائیں گے، فلک کی گود میں ایسا سوار ڈالا۔ زبردست جی ناظرین، آپ نے کلام سنا، کیا خوبصورت کلام تھا، اور آپ نے گفتگو بھی سنی۔ ایک ایسا شاعر جو اپنے محکمے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے جو محکمہ کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ایسے جو افراد ان کے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں ان کو مزید پروموٹ کریں۔ ماجد صاحب کے حوالے سے میں مزید بتاتا چلوں کہ جو سانگ ان نے لکھا، اس حوالے سے سی پی او صاحب نے اسپیشل ان کو اس حوالے سے تعریف اسناد بھی دی اور انعام کا اعلان بھی کیا۔ آئی جی صاحب سے درخواست بھی کی، ان نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا۔ میری بھی ایک بار پھر جو بیوروکریسی ہے خاص طور پر، اور جو ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسے افراد کو پروموٹ کریں تاکہ جو ایک امپیکٹ ہمارا پنجاب پولیس کے حوالے سے خصوصی طور پر بنا ہوا ہے وہ بہتر ہو سکے۔ عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔